رہے تھے، علی اکبر اذان سن رہے تھے، لیکن یہ چند گھنٹے کیا گزرے، قیامت ٹوٹ پڑی اور اب ایک ایسا موقع آ گیا ہے کہ حسین کی شہزادیاں کربلا کے لب و دک صحرا میں بے یارو بے آسرا، اے ابا عبداللہ الحسین، ہم آپ کے کس درد کو دیکھیں اور کس درد کو سلام کریں، آپ کی کس تکلیف کو محسوس کریں اور اس کو سلام کریں۔ عزاداران سید الشہداء، جب حسین اکیلے رہ گئے، اطراف میں کیا دیکھا؟ کہیں پر عباس کا بدن اطہر زخموں سے چور پڑا ہوا ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں، کہیں پر حضرت علی اکبر کا لاشا موجود ہے لیکن جسم کتھا ہے، کہیں پر قاسم کا لاشا موجود ہے لیکن گھوڑوں کے سموں تلے پامال شدہ لاش ہے، پہچانی بھی نہیں جاتی، اور کہیں پر علی اصغر کا لاشا موجود ہے۔ ایک دفعہ چاروں طرف دیکھ کر ایک ندا دی، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو اس تنہا حسین کی مدد کر سکے؟ زہرا کا لعل کربلا کی تپتی ریگزار پر اکیلا رہ گیا ہے، کیا کوئی ہے زہرا کے لعل کی مدد کر سکے؟ لیکن چاروں طرف سے کوئی جواب نہیں تھا۔ جب جواب نہیں تھا تو پھر حسین ابن علی اٹھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے۔ یہ جو عصر عاشورہ ہے، سب سے زیادہ دردناک لمحات ہے، سب سے زیادہ دردناک لمحات، وہ لمحہ جب حسین خیموں کی طرف آئے۔ ائمہ نے لکھا ہے کہ ائمہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو وداع کے لمحے ہیں نا حسین ابن علی کے، وہ وداع کے لمحے ایسے ہیں کہ دل جل کر کباب ہو جائے اس بے کسی اور بے بسی کے عالم پر۔ جب حسین خیموں کی طرف آئے، خیمے میں جب داخل ہوئے تو تمام مخدرات عصمت و طہارت نے آپ کو اپنے جھرمٹ میں لے لیا، ایک ایک کر کے سب سے وداع کرنا ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے وداع ایک نہیں تھا، کئی وداع تھے۔ کبھی سکینہ سے وداع کر رہے تھے، کبھی ام کلثوم سے وداع کر رہے تھے، کبھی زینب سے وداع کر رہے تھے، کبھی رباب سے وداع کر رہے تھے۔ ہر وداع کے بعد دوسری بی بی پھر آ جاتی، مولا اب آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ اس وداع کی کیفیت میں جو آنسو حسین کی مظلومیت کے بہے ہیں، وہ ایسے آنسو ہیں کہ اگر جہنم میں ایک قطرہ ڈل جائے تو جہنم کی آگ بجھ جائے۔ لکھا ہے کہ جب حسین زینب سے وداع کرنے لگے تو وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ زینب حسین سے چمٹی ہوئی تھی اور حسین زینب سے الگ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، روتے رہے، دونوں روتے رہے اور اتنا روئے کہ غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ ایک وقت آیا جب تھوڑا سا حال پیدا ہوا، حسین نکلنے لگے تو زینب نے روکا، بھیا کیا مجھے اپنی ماں کی وصیت پر عمل نہیں کرنا؟ حسین لوٹے، لیکن کیسے وصیت پر عمل ہوا؟ زینب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر گلو یہ حسین کے بے اختیار بوسے لینے لگی۔ حسین کی پسے گردن جہاں جہاں خنجر چل رہا تھا وہاں وہاں بوسے لے لے کر روتی تھی اور ماں زہرا کو یاد کرتی تھی۔ مولا نے پوچھا
زینب یہ کیا کر رہی ہے آپ؟ جواب ملا جب میری ماں جدا ہو رہی تھی تو مجھے قریب بلا کر وصیت کی تھی کہ بیٹی زینب جب عصر عاشور بھائی جدا ہونے لگے تو بھائی اکیلا ہوگا، اس وقت میری جانب سے حسین کی گردن کا بوسہ لینا اور میری طرف سے بھی وداع کرنا۔ اب جب یہ گفتگو ہوئی تو حسین ابن علی آگے بڑھے، کہا کہ زینب پھر میں بھی اپنی ماں کی وصیت پر عمل کروں۔ زینب نے پوچھا بھیا حسین آپ کس وصیت پر عمل کریں گے؟ حسین نے کیا کیا؟ زینب کے بازو سے کپڑا اوپر اٹھایا، بازو کا بے اختیار بوسہ لیتے رہے اور روتے رہے۔ کیوں؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کچھ دیر بعد جب ہم نہیں ہوں گے تو انہی بازو پر رسیاں باندھی جائیں گی اور تمہیں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ ماتھے کا بوسہ لینے لگے، سر کا بوسہ لینے لگے، تن کا بوسہ لینے لگے اور بتانے لگے کہاں کہاں کس کس طرح سے آپ پر ظلم کیا جائے گا۔ جب خیمے سے باہر نکلنے لگے تو بچے چھوڑتے نہیں تھے، سکینہ چمٹی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ بڑی مشکل سے سکینہ کو اپنے آپ سے جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد دلدل پر ذوالجناح پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے میدان کی طرف چل پڑے۔ کچھ دیر ذوالجناح آگے چلتا رہا لیکن اس کے بعد ذوالجناح رک گیا۔ آپ ذوالجناح کو آگے چلانا چاہتے ہیں لیکن ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، آپ کوشش کر رہے ہیں، ذوالجناح رکا ہوا ہے۔ ذوالجناح سے مخاطب ہوئے، ذوالجناح کیا بات ہے، اب تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ کیا جواب ملا؟ ذوالجناح نے گردن ہلائی اور اشارہ کیا۔ کیا دیکھا؟ ذوالجناح کی دونوں ٹانگوں سے معصوم سکینہ جڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ذوالجناح اب تک جو گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو لے کر نہ جانا، میں ان سے یتیم ہو جاؤں۔ یہ یتیموں کی رات ہے، یہ بیواؤں کی رات ہے، یہ بے کسوں کی رات ہے، یہ اجڑے ہوئے گلستان کی رات ہے۔ حسین آگے بڑھے، لڑتے رہے اور دشمن کو ہر طرف سے شکست دیتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا دشمن کو یقین ہو گیا کہ حسین کو مارا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ 4000 سواروں نے بیک وقت تیروں کی بارش کر دی جس پر حسین ابن علی پر، ان تیروں کی بارش میں حسین زمین پر آئے۔ اب ایک وقت ایسا آیا حسین نے سر اٹھایا، دیکھا، کیا دیکھا؟ لشکر اشقیا کا رخ خیام کی طرف ہو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا ٹوٹے ہوئے نیزے کا سہارا لے کر تھوڑا سا سر اوپر اٹھایا اور اونچی آواز سے پکارا، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن دین کونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تم میں دین نہیں ہے تو کم از کم حر تو بنو، کم از کم غیرت مند تو بنو۔ ابھی حسین زندہ ہے، خیمے کی طرف نہ جاؤ۔ جب یہ آواز بلند ہوئی واپس لشکر اشقیا کا رخ حسین کی طرف ہوا۔ حسین زخموں سے چور زمین پر ہے، حسین کی پیشانی زمین پر ہے اور سجدے کی حالت میں فرما رہے ہیں کہ بارگاہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، بارگاہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، بارگاہ میں نے عبدیت کا حق ادا کر دیا ہے، بارگاہ اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔
اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، رضن بقضائک تسلیما لامرک یا غیاث المستغیثین۔ یہ جو لشکر اشقیاء ہے اس شیر علی کی طرف بڑھتے ہوئے اب بھی ڈر رہے ہیں، اس لیے کوئی دور سے نیزہ پھینک رہا ہے، کوئی دور سے تیر پھینک رہا ہے، لیکن قریب آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ ایک دفعہ حسین کو آزمانا چاہا اور ایک آواز بلند ہوئی، حسین کے خیمے کی طرف رخ کرو، پتہ چل جائے گا حسین زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک وقت آیا، حسین کی آواز نہ آئی، شمر آگے بڑھا، حسین کی گردن پر شمر کا خنجر چلنے لگا، ادھر خنجر چل رہا تھا، ادھر زینب دیکھ رہی تھی اور دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی بھیا حسین، مولا حسین۔ ادھر خنجر چل رہا تھا، ادھر رونے کی آوازیں خیام سے بلند ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ میدان کربلا میں طوفان اٹھا، خون کی بارش ہونے لگی، آسمان سے ندا آنے لگی کہ قد قتل الحسین، حسین قتل ہو گئے۔ لیکن اب کیا منظر تھا؟ حبیب ایک منظر کشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس لشکر نے حسین کے خیموں کی طرف رخ کیا اور خیمے کے قریب جا کر خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا، خیموں پہ آگ لگی، خیمے چلنے لگے، اب معصوم بچے خیموں سے نکل کر صحرائے کربلا میں بکھرنے لگے۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور رو رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا، یہ خاتون ایک خیمے کے اندر جاتی ہے، واپس نکلتی ہے، پھر روتی ہے، واپس خیمے میں جاتی ہے، روتی ہے، باہر نکلتی ہے، بھاگتی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ خاتون بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، بھاگ اس لیے نہیں رہی کہ خیمے میں سید الساجدین اپنی بیماری اور نشی کے عالم میں موجود ہے، اور زینب سید الساجدین کو چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتی اور اٹھا بھی نہیں سکتی۔ لیکن غریبوں کی اس رات میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس مخدرہ خاتون نے سید الساجدین کو لیا، کندھے پر کیسے اٹھایا خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن باہر لے کر آئی، خیمے تک آگ پہنچ گئی، اب اندھیرا ہے اور بچے صحرا میں بکھرے ہوئے ہیں۔ حبیب کہتا ہے کہ میں نے ایک معصوم بچی کو دیکھا، اس کی عمر یہی کوئی 3 یا 4 سال ہوگی، لیکن اس عالم میں دیکھا کہ اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو آگ کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، بچی رو رہی ہے۔ میں گیا بچی کو روکا، بچی کو روک کر جب میں نے اس کے دامن کی آگ بجھائی تو بچی نے میری طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا اور پھر گویا نگاہوں میں سوال کیا کہ کربلا میں اب تک جو لوگ ہم نے دیکھے وہ مارنے والے تھے، وہ جلانے والے تھے، تم پہلے شخص کو جس نے آگ بجھائی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ کہا میں حسین کے سینے پر سونے والی حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی سکینہ ہو، یہ تمہارے رخسار سیاہ کیوں ہو گئے ہیں؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے، اتنے تماچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، خون رس رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کہا ان ظالموں نے میرے کان کی بالیاں زور سے کھینچی کہ میرے کان کی
جس معصوم بچی نے ایک ایسی نگاہ سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کہا لگتا ہے تمہیں رحم آ گیا ہے، مجھے ذرا بتاؤ کوفہ اور نجف کا رستہ کس طرف ہے؟ میں نے پوچھا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا نجف میں میرے جد امجد علی ابن ابی طالب مدفون ہے، میں ذرا جاؤں گی اپنے جد کی بارگاہ اور عرض کروں گی واہ جدہ، دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کلمہ گویوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا ہے کہ رات کافی ڈھل گئی۔ اب وہ جب رات ڈھل گئی تو زینب اور ام کلثوم کی ایک نئی ذمہ داری شروع ہوئی۔ وہ نئی ذمہ داری کیا ہے؟ صحرا میں بکھرے ہوئے بچوں کو جمع کرنا۔ اب ایک ایک کر کے مختلف جگہوں سے ان معصوم بچوں کو جمع کر رہے ہیں اور ایک جگہ انہیں کلوز کر رہے ہیں۔ اس اسنا میں ایک بچی غائب ہے اور وہ نہیں ملتی۔ کون نہیں ملتی؟ سکینہ نہیں ہے۔ سکینہ کو آوازیں دی جا رہی ہے کہ سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ اس کٹی ہوئی گردن کی آواز بلند ہوئی کہ محلن محلا، اے میری بہن زینب ذرا آہستہ آہستہ، تیری بیٹی میرے سینے پر سوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باراللہ، آج کی اس رات، اس مظلومیت کی رات میں، ان غریبوں کی شام میں، باراللہ اہل البیت پر اس سے زیادہ کڑا اور سخت وقت کوئی نہیں آیا۔ تجھے اس سخت ترین رات کی قسم ہے، ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ ہماری روحوں کو حسین ابن علی سے متصل فرما۔ باراللہ ہماری سوچوں، ہماری فکروں کو حسین ابن علی سے متصل فرما۔ باراللہ جب تک جیتے ہیں ہمارے رگوں میں بہنے والے ہر قطرے خون کو حسین پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باراللہ جہاں جہاں حسینی میدان میں کھڑے ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ باراللہ جہاں جہاں تیرے دین کی خاطر کربلا کے آج کے بیٹے آج کی یزیدیت کے مقابلے میں علم حسین اونچا کیے ہوئے ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ باراللہ یمن سے لے کر کشمیر تک، دمشق سے لے کر بغداد اور تہران تک، کابل سے لے کر ہمارے ملک تک، جہاں جہاں تیرے نام لیوا، تیرے دوست، تیرے حسین کے پیروکار محرم کا پرچم بلند کر کے، حسینیت کا پرچم بلند کر کے دنیا کو حسینیت سے آشنا کر رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اللہ جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اللہ آج بہت سارے ہمارے دوست احباب کورونا کی وجہ سے یا وینٹیلیٹر پر ہیں یا گھروں میں ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، تجھے علی اصغر کا واسطہ ان تمام مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اللہ اس اجتماع میں موجود ہر مومن اور ہر جوان کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے ہر جوان کو کربلا میں علی اکبر کی سیرت کا علمبردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حسینی بن کر جینے اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ
اس محرم کو، اس سفر کو، آنے والے دنوں کو مکتب مہدی، مکتب آل محمد کی سربلندی کے مہینے قرار دے۔ والا جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء پر حملے ہو رہے ہیں، مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، وہاں وہاں ہمیں استقامت کے ساتھ ہر ظالم کے مقابلے میں عاشورائی جوان بن کر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو نالائق اور غدار حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاکستان کو صالح حکمران عطا فرما۔ مراجع اعظام، مجتہدین کرام، رہبر عالم اسلام سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اللہ لبنان سے لے کر کشمیر تک ہر مسلمان اور ہر مومن کو میدان امن میں کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ ہماری زندگی کو حسینی اور موت کو بھی حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب مل کر 3 دفعہ اونچی آواز سے سبحان اللہ محمد و آل محمد۔